اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری سال دوم کا یہ آن لائن لیکچر نمبر 12 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 تا 39 کے ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل ہے، اور اس کا موضوع قصہ آدم، ملائکہ اور ابلیس اور اس کی حکمتیں ہے۔ جنت کے اندر داخلہ آدم علیہ السلام کا، اور پھر وہاں پہ ابلیس کی کوششیں، اور اس کے بعد جنت سے نکلنا۔ تو آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں سے کھاؤ، رغداً حیث شئتما، تم جہاں سے چاہو اطمینان سے کھاؤ، با فراغت کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں آنا، اور اس درخت کے قریب نہیں آنا، یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں آنا، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ان کو سکونت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان کی کمپنی کے لیے، ان کے دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ اماں حوا کو پیدا کر دیا، اور ان کو جنت کی نعمتیں کھانے کے حوالے سے جنت میں حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ رہو۔ لیکن آزمائش کے طور پہ اللہ رب العزت نے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا۔ اب اس درخت کا کیا نام ہے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، لہٰذا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بہرحال آزمائش کے طور پر ایک درخت کے کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، تو فرمایا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان جو کہ جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس کو نکالنے کا حکم مل چکا تھا، تو اس نے جنت سے نکلنے سے پہلے یہ اپنی جو سازش اور اپنی اس شر کو وہاں پہ استعمال کیا، وہ یہ تھا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس ورغلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی اس درخت کے بارے میں، اس درخت کا پھل کھانے کے لیے ورغلایا، اور ان کو وہاں پہ اپنی بہلاوے میں لانے کی کوشش کی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، تو اس شیطان نے ان دونوں کو، یعنی آدم اور حوا کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے انہوں نے نکلوا دیا۔ اور وہ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْنَا، ہم نے کہا اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے بعضوں کے دشمن ہوں گے، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، تم ایک دوسرے کے دشمنی ہوں گی تمہارے اندر۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک وہاں پہ فائدہ اٹھانا ہوگا، متاع ہوگا، بینیفٹ ہوگا، تو وہ تم دنیا میں استعمال کرو گے۔ شیطان نے گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو یہ بہلایا۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر یہ آتا ہے کہ یہ شیطان نے کہا کہ اس درخت سے پھل کھاؤ تو تمہیں حیات جاویدانی مل جائے گی، تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے، کبھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے اس نے مختلف پہلو اختیار کیے۔ آدم علیہ السلام بشری تقاضا کے تحت اس کے بہکاوے میں آ گئے، تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا، اور فرمایا اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، جنت سے نکال دیا، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے بعضوں کے دشمن ہوں گے، اور زمین میں کچھ عرصہ کے لیے ٹھہرنا ہوگا۔ گویا کہ یہ جنت کی اس زندگی سے نکلنے کا آغاز ہوا، اور اس زمین پر
اللہ رب العزت نے انسانیت کو آباد کرنے کا آغاز کیا۔ آگے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آگے اور آ کے یہاں پہ پریشانی کے عالم میں، ندامت کے عالم میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے اس فکر میں لگ گئے، تو جب کچھ وقت گزر گیا تو فتلقى آدم من ربه کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس معافی اور معذرت کے اور توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتلقى آدم، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے من ربه، اپنے رب سے کلمات، ان چند کلمات، فتاب علیہ، پس وہ متوجہ ہوا اس پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ وہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ وہ کلمات تھے جو کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، جو قرآن مجید ہی کے دوسرے مقام پر ملتے ہیں۔ وہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات بار بار پڑھتے رہے آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ جو زمین پہ اتارے جانے کی بات فرمائی تھی، اس کے بعد ایک زندگی کا لاہ عمل پیش فرمایا کہ یہ لاہ عمل ہے اب تمہارے لیے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب، یعنی وہ جو پیچھے اتارے جانے کی بات ہوئی تھی اس کو ذرا دہرایا یہاں پہ اللہ رب العزت کہ جو ہم نے تمہیں اتارے جانے کی بات کی تھی کہ تم سب اتر جاؤ، تو اس کے بعد اب زندگی کا پروگرام سن لو، اب دوبارہ اس جنت میں آنے کا ذریعہ سن لو۔ وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہو جانا۔ کیوں؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو کوئی میری اس ہدایت کی تابعداری کرے گا، میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ گویا کہ کامیابی کے لیے، دوبارہ اس جنت میں پہنچنے کے لیے میری طرف سے بھیجی گئی ہدایت، چاہے نبیوں کی صورت میں ہو یا کتابوں کی صورت میں ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ اس جنت میں داخلہ مل سکتا ہے، کوئی غم اور خوف تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کا انکار کریں گے، والذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنہوں نے مان لیا تو وہ دوبارہ کامیاب ہو کے جنت میں آئیں گے، لیکن انہیں انسانوں میں سے جنہوں نے نہیں مانا تو وہ ایک اور مقام تیار کر رکھا ہے، یہاں پہ نعمتیں ہیں تو وہاں پہ سزائیں ہیں، وہ جہنم ہے، ان کو اصحاب النار کہا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا جو بھی میری طرف سے ہدایت آئے، نبی آئیں، نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوں، ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے احکامات کو مانو، جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو، جن سے منع کیا گیا اس سے رکو، تو پھر دوبارہ اسی جنت میں واپس تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اپنی کتب کے اندر بھی دیکھیے گا، تفصیل کے ساتھ وہاں پہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔